ارمغان نے اپنی اینک کی پشت سے فائل پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ کمرے میں خاموشی اس کے سنجیدہ مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا اس قدر عادی تھا کہ اسے اپنی میز پر پڑی پینسل کا رخ بدلنا بھی گوارا نہ تھا۔ اچانک دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا اور زائشہ اپنی ریشمی لباس کو لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پیزا کا ایک بڑا سلائس تھا اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ ارمغان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آدھی رات کو فائلیں پڑھنے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ ویسے تو آپ پہلے ہی مجھ سے کافی بڑے ہیں، مگر کیا بالکل بابا جی بننے کا ارادہ ہے؟ سائشہ نے بڑے آرام سے اس کی میز پر بیٹھ کر فائل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ارمغان نے گہرا سانس لیا اور اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی، مگر زائشہ پر اس کا اثر زیرو تھا۔ زائشہ، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو، اور یہ میز بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، نیچے اترو۔ ارمغان کا لہجہ دھیما مگر روب دار تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تاکہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اتار سکے۔ اوہو، اتنی جلدی غصہ؟ ابھی تو میں نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن لگتا ہے آپ کو اپنی ان فائلوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسی نازک پری کو کیوں لائے اس قید خانے میں؟ سائشہ نے اپنا پیزا والا ہاتھ اس کی سفید مہنگی شرٹ کے کالر کے قریب لہرایا۔ ارمغان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے جھپٹ کر سائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں میز سے اتار کر اپنے اور میز کے درمیان محصور کر لیا۔ تمہاری یہ شرارتیں کسی دن تمہیں بہت مہنگی پڑیں گی زائشہ۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کس آگ سے کھیل رہی ہو۔ ارمغان کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ زائشہ کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ زائشہ نے گھبرانے کی بجائے شرارت سے اس کی ٹائی کو اپنی انگلی میں لپیٹا اور اسے مزید اپنی طرف کھینچا۔ آگ سے کھیلنا تو میرا پرانا مشغلہ ہے ارمغان صاحب، اور ویسے بھی اپنے شوہر سے ڈرنا کیسا؟ آپ جتنے مرضی سخت بن جائیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے اس پتھر کے سینے کے اندر کہیں نہ کہیں میرے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ ارمغان کی گرفت اس کے نازک بازوؤں پر مزید سخت ہو گئی۔ اس کی نظریں سائشہ کے لبوں پر تھیں جو اب بھی پیزا کی چٹنی سے ہلکے سے آلودہ تھے۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ایک انجانی تپش میں بدل رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف ڈراتا ہوں؟ ارمغان نے انتہائی بوجھل اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ سائشہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اپنی شرارت برقرار رکھی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کی کسی قیمتی فائل پر پیزا گرا دوں تو کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے یا پھر مرغا بنائیں گے؟ ارمغان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے زائشہ کو خود میں بھینچ لیا اور اس کے کان کے پاس دبی آواز میں کہا، نہ طلاق دوں گا نہ مرغا بناؤں گا، بلکہ وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی پیزا کا نام تک بھول جاؤ گی۔ اس نے ایک دم سے اسے گود میں اٹھایا۔ سائشہ کی ہنسی پورے اسٹڈی روم میں گونج اٹھی۔ ارے چھوڑیں ارمغان صاحب، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ توبہ ہے، آپ تو بڑے ہی رومانٹک جلاد نکلے۔ ارمغان سے بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، ابھی تو رومانس شروع ہوا ہے بیگم، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس بوڑھے آدمی میں کتنی جان ہے۔ کچن کسی جنگ کا میدان لگ رہا تھا، جہاں آٹے کے نشانات فرش سے لے کر الماریوں تک پھیلے ہوئے تھے، اور زائشہ خود کسی سفید بھوت کی طرح آٹے میں اٹی ہوئی تھی، ایک جلے ہوئے آملیٹ کو پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کوکنگ شوز میں تو سب کتنا آسان لگتا ہے، یہاں تو انڈا بھی مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے توے پر چمچ مار رہی تھی کہ تبھی ارمغان 3 پیس سوٹ میں ملبوس کلائی پر کڑی باندھتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے ہی کچن کی حالت اور پھر زائشہ کے حلیے پر پڑی، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ زائشہ،
یہاں کوئی بم دھماکہ ہوا ہے یا تم ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی؟ اور تمہاری ناک پر آٹا کیا کر رہا ہے؟ ارما خان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا اور اس کے قریب آیا۔ سائشہ نے جلدی سے توا چولہے سے ہٹایا اور مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ ارما خان صاحب، ایک تو بندہ پیار سے آپ کے لیے کچن میں آیا اور اوپر سے آپ کی یہ تنقید۔ یہ آٹا نہیں ہے، یہ میری بیوٹی کریم ہے جو کام کے دوران لگ گئی، اور یہ آملیٹ ذرا سا کرسپی ہو گیا ہے۔ ویسے بھی آپ کو کڑک چیزیں پسند ہیں نا؟ ارما خان نے میز پر پڑا وہ کالا سیاہ آملیٹ دیکھا اور پھر سائشہ کی معصومیت پر سر پیٹ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر کچن کاؤنٹر سے لگا دیا۔ کرسپی؟ سائشہ، یہ آملیٹ نہیں، کوئلہ بن چکا ہے۔ اسے کھا کر تو میرا معدہ بھی استعفیٰ دے دے گا۔ اس نے بہت نرمی سے زائشہ کی ناک پر لگا آٹا اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس کی انگلیاں زائشہ کی جلد کو چھوئیں تو ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ زائشہ نے شرارت سے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور اس کے سوٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ اچھا، تو آپ کو میرے ہاتھ کا ناشتہ پسند نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں اپنی نانی کے گھر، وہیں جا کر پراٹھے کھاؤں گی۔ ارما خان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف مزید کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ نانی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے ناشتے میں کچھ اور ہی میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ ارما خان کا لہجہ اب انتہائی بولڈ اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں زائشہ کے گلابی لبوں پر جمی تھیں اور زائشہ کا تو سانس تک رک گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارما خان کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارما خان، آپ کو آفس کے لیے لیٹ نہیں ہو رہا؟ وہ آپ کی میٹنگ تھی نا 9 بجے؟ ارما خان نے اس کے گال پر جھک کر اپنے لب رکھے اور سرگوشی کی۔ میٹنگ انتظار کر سکتی ہے زائشہ، مگر یہ لمحہ نہیں۔ تم نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی شروعات کی تھی، اسے ختم میں کروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے زائشہ کی کمر کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زائشہ نے شرما کر اپنی آنکھیں موند لی، مگر اس کی زبان اب بھی نہ رکی۔ ارما خان، اگر آپ کے سوٹ پر آٹا لگ گیا تو آپ کی سیکرٹری کیا سوچے گی کہ باس آج کچن میں کون سی ہولی کھیل کر آئے ہیں؟ ارما خان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کے بالکل قریب گیا اور کہا، وہ سوچے گی کہ باس کی بیوی اتنی آفت ہے کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے کہ زائشہ مزید کچھ کہتی، ارما خان نے تمام فاصلے مٹا دیے۔ پورے کچن میں جلے ہوئے آملیٹ کی بو اور ان دونوں کی بڑھتی ہوئی تپش ایک عجیب سا سما پیدا کر رہی تھی۔ زائشہ کو احساس ہوا کہ ارما خان باہر سے جتنا سخت ہے، تنہائی میں وہ اتنا ہی بے باک اور رومانوی عاشق بن جاتا ہے۔ ارما خان نے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر گھڑی پر نظر ڈالی اور اونچی آواز میں پکارا، زائشہ، اگر 5 منٹ میں تم نیچے نہ آئیں تو میں اکیلا نکل جاؤں گا۔ کالج کے پہلے پیریڈ سے لیٹ ہو رہی ہو تم۔ اندر سے زائشہ کی آواز آئی، آ رہی ہوں بابا، بس یہ آئی لائنر میری آنکھ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی ارما خان نے دوسرا جملہ بولنا ہی تھا کہ وہ اڑتی ہوئی باہر نکلی۔ جینس اور لمبی قمیض میں وہ کسی تیکھی مرچ جیسے لگ رہی تھی۔ ارما خان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج کالج کی چھٹی کروانی پڑے گی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، ارما خان نے گاڑی ریورس کرنی چاہی، مگر زائشہ نے ایک دم اچھل کر ارما خان کی گود میں جگہ بنا لی۔ ارما خان ہکا بکا رہ گیا۔ زائشہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ نیچے بیٹھو۔ ایک تو تمہارا وزن اور اس پر سے گاڑی ڈرائیو کرنا، ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا؟ زائشہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی ناک سے اس کی ناک ٹکرائی۔ ارما خان صاحب، پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ کر مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور برابر والی سیٹ پر آپ مجھے اپنی سیکرٹری لگتے ہیں۔
یہاں بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں ارمغان شاہ کی اکلوتی مالکن ہوں۔ اب چپ چاپ گاڑی چلائیں ورنہ میں نے آپ کی داڑھی کے بال کھینچ لینے ہیں۔ ارمغان نے بے بسی سے مسکرا کر گاڑی سڑک پر ڈال دی، مگر زائشہ کہاں ٹکنے والی تھی۔ وہ کبھی اس کے کان میں اپنی ٹھنڈی انگلیاں ڈالتی تو کبھی اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے بات کرنے سے روک دیتی۔ ارمغان، آپ کو پتہ ہے آج کل کالج میں ایک لڑکا مجھے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ زائشہ نے تو شرارت سے کہا، مگر ارمغان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ نام کیا ہے اس کا؟ زائشہ نے قہقہا لگایا۔ نام تو پتہ نہیں، پر وہ بالکل آپ جیسا لگتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کے بال آپ کی طرح سفید نہیں ہو رہے۔ ارمغان نے گھورا۔ میرے بال سفید نہیں ہے زائشہ، یہ لائٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے۔ زائشہ نے اس کے گال پر کاٹا اور بولی، اوہ ہو مائی ہینڈسم اولڈ مین، غصہ کر گئے۔ اچھا چلے ایک جوک سنے۔ ایک دفعہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بالکل ارمغان صاحب کی طرح ڈانٹ رہا تھا، تو پتہ ہے بیوی نے کیا کیا؟ ارمغان نے پوچھا، کیا کیا؟ زائشہ نے اس کی گود میں تھوڑا اور سنبھلتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، وہی جو ابھی میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اس کا منہ بند کر دیا۔ ارمغان نے اسے ایک بازو سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر غصہ تو آ رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ اس لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس لڑکی کے آنے سے پہلے اس کی زندگی کتنی بے رونق اور مکانکی تھی، جیسے کوئی پرانی گھڑی جو صرف ٹک ٹک کرتی ہو۔ زائشہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، کبھی ہنسی کے، کبھی غصے کے اور کبھی بے باک محبت کے۔ تم بہت بڑی آفت ہو زائشہ، ارمغان نے دھیمے سے کہا۔ زائشہ نے شرارت سے اس کی شرٹ کا بٹن گھماتے ہوئے جواب دیا، اور آپ اس آفت کے سب سے بڑے مداح ہیں۔ اب جلدی جلدی چلیں ورنہ گیٹ پر چوکیدار کہے گا کہ پروفیسر صاحب پوتی کو چھوڑنے آئے ہیں یا بیوی کو۔ ارمغان نے ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا راستہ کبھی ختم نہ ہو اور یہ لڑکی یوں ہی بس اس کی گود میں بیٹھی اس کا دماغ کھاتی رہے۔ کالج کے گیٹ پر پہنچتے ہی ارمغان نے گاڑی روکی۔ زائشہ بھی اس کی گود سے اتر کر اپنی سیٹ پر سنبھلی ہی تھی کہ سامنے سے اس کی کلاس فیلو کا بوائے فرینڈ روحان تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ روحان شاید کسی پریشانی میں تھا یا اپنی گرل فرینڈ کی کوئی بات بتانے آیا تھا، مگر اس نے بے ساختگی میں جیسے ہی زائشہ کو گاڑی سے اترتے دیکھا، وہ خوشی اور جوش سے آگے بڑھا اور ارمغان کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی زائشہ کو گلے سے لگا لیا۔ زائشہ بری طرح ہکا بکا رہ گئی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ روحان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ اس نے جلدی سے اسے خود سے الگ کیا، مگر تب تک ارمغان کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ ارمغان جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی محبت کی چاشنی چکی تھی، اب اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں خوفناک گونج تھی۔ اس نے روحان کو ایک زوردار دھکا دیا جس سے بیچارہ زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ارمغان نے زائشہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ ارمغان، میری بات سنیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، زائشہ نے روحان سا ہو کر کہا، مگر ارمغان کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اس نے زائشہ کی ایک نہ سنی اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے قریب لایا، پچھلا دروازہ کھول کر تقریباً اسے اندر پٹک دیا۔ زائشہ کا سر سیٹ سے لگا اور وہ بلبلا اٹھی۔ ارمغان نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیختے ہوئے مڑے اور وہ کالج کے گیٹ سے اسے واپس لے گیا۔ زائشہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ وہ اسے توڑ دے گا۔ ارمغان، پلیز میری طرف دیکھیں، میری بات سنیں۔ وہ سحر کا بوائے فرینڈ ہے، اس نے بس جذبات میں آ کر۔ ارمغان نے زور سے بریک ماری اور اس کی طرف مڑ کر دھاڑا۔ ایک لفظ اور نہیں زائشہ، تم نے میرے وقار کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا۔
سارے عام ایک غیر مرد تمہیں سینے سے لگا رہا ہے اور تم اسے جذبات کا نام دے رہی ہو۔ سائشہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے روکا تھا ارمغان، میں تو خود حیران رہ گئی تھی۔ ارمغان اس کے قریب ہوا۔ اس کا غصہ اب ایک جنونی حد کو چھو رہا تھا۔ اس نے زائشہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ارمغان شاہ اپنی کسی چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا تو دور، کسی کا سایہ بھی اس پہ برداشت نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، مگر آج کے بعد تم اس کالج کی شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ زائشہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ارمغان نے اس کے لبوں کے پاس اپنی گرفت سخت کی اور بوجھل آواز میں کہا، شک نہیں، یہ میری ملکیت کا جنون ہے زائشہ، اور اس جنون کی سزا اب تمہیں گھر جا کر بھگتنی ہوگی۔ اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف رخ موڑ لیا، جہاں اب ایک الگ ہی طوفان ان کا منتظر تھا۔ ارمغان نے گاڑی کی رفتار اس قدر تیز رکھی کہ چند ہی منٹوں میں وہ اپنے پرائیویٹ فلیٹ کے پارکنگ ایریا میں پہنچ گیا۔ زائشہ کے مسلسل گرتے ہوئے آنسو اس کے دل پر کسی تیر کی طرح لگ رہے تھے، مگر اس کا غصہ اور اسے کھونے کا ایک انجانا خوف اس کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر زائشہ کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لفٹ تک پہنچایا، اور جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھولا اسے اندر دھکیل دیا۔ زائشہ دیوار سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمغان، پلیز میری بات تو سنیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ارمغان نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور سینہ غصے سے دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ کیا سنوں میں زائشہ، وہ منظر جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ تم میرے لیے صرف میری بیوی نہیں ہو، میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو جسے میں نے بہت مشکل سے خود سے جوڑا ہے۔ ارمان کی آواز میں غصہ تو تھا، مگر اس میں ایک واضح لرزش بھی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا کہ کہیں اس کی زندگی کی یہ واحد رونق اس سے چھین نہ لی جائے۔ اس نے جھپٹ کر زائشہ کو کندھوں سے پکڑا اور اسے ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے اسے تمہارے اتنے قریب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رک جائے گا۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں زائشہ، اور تم اتنی جوان اور خوبصورت ہو کہ مجھے ہر پل ڈر لگتا ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چرا نہ لے۔ زائشہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ پاگل ہیں ارمغان، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھوں گی بھی؟ وہ بس ایک حادثہ تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ارمغان نے ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زائشہ کا سانس لینا دوبھر ہو گیا، مگر اسے ارمغان کے دل کی تیز دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے تمہیں اس گھر میں قید ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم صرف میری ہو زائشہ، صرف میری۔ ارمغان نے اس کے ماتھے پر سختی سے اپنے لب رکھے۔ اس کے غصے کے پیچھے چھپا ہوا شدید پیار اور اسے کھونے کا خوف اب بولڈ رومانوی شدت میں بدل چکا تھا۔ زائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کے روتے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی ارمغان، میں تو خود آپ کی قیدی بننا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ پر بھروسہ تو کریں۔ ارمغان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تشنا تڑپ تھی جو زائشہ کو اپنا سب کچھ مان لینے پر بضد تھی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو، اور یہ ڈر مجھے کس قدر بے چین رکھتا ہے۔ اس نے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے گالوں سے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا اور کمرے کی روشنیاں مدھم کر دیں۔ ارمغان نے اسے بیڈ کے بیچوں بیچ لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں جذبات اور خوف کی ایک عجیب سی جنگ بیان کر رہی تھیں۔ زائشہ نے اس کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھ کر اسے روکنا چاہا۔ ارمغان، پلیز میری بات، مگر ارمغان نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ نہیں زائشہ، آج نہیں، آج مجھے مت رکو، مجھے اجازت دو کہ میں اپنا یہ ڈر ختم کر سکوں۔
مجھے تم پر اپنا پورا حق لینے دو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آج میں نے تمہیں خود میں گم نہ کیا تو شاید میں تمہیں کھو دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا بوجھل اور التجا بھرا تھا کہ عائشہ کا دل پگھل کر رہ گیا۔ ارمغان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے لمس میں آج ایک عجیب سا جنون اور شدت تھی۔ وہ اسے چوم نہیں رہا تھا بلکہ جیسے اس کی روح کو تسخیر کر رہا تھا۔ عائشہ نے بھی اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا دیں اور اسے خود میں جگہ دی۔ میں صرف آپ کی ہوں ارمغان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سنتے ہی ارمغان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی حدیں مٹاتے ہوئے عائشہ کی روح میں اترنے کا سفر شروع کر دیا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک مالک مکان جیسا حق تھا۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے جدا نہ کر سکے۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں اور ارمغان کی دبی دبی سرگوشیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ اپنا پورا جنون محبت عائشہ کے اندر انڈیل رہا تھا۔ اسے اپنی شدت سے خود میں بھینچ رکھا تھا کہ دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑکنے لگے۔ ارمغان کا وہ ڈر جو اسے صبح سے بے چین کر رہا تھا اب آہستہ آہستہ عائشہ کے لفظ کی گرمی میں پگھل رہا تھا۔ اس نے آخری حد تک یہ جا کر ثابت کر دیا کہ عائشہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے وہ کبھی کسی اور کے سائے میں بھی نہیں آنے دے گا۔ جب وہ تھک کر اس کے پہلو میں گرا تو اس کا ہاتھ اب بھی عائشہ کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ عائشہ نے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا یہ سخت مزاج شوہر دراصل اس کی محبت میں کس قدر کمزور اور پاگل ہے۔ ارمغان کی سانس اب آہستہ آہستہ ہموار ہو رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی عائشہ کے کانوں میں ایک مدھر موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ عائشہ نے نہایت سکون سے اپنا سر اس کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال ارمغان کے بازو پر پھیل گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے اپنی مخروطی انگلیاں ارمغان کے سینے پر آہستہ آہستہ چلانا شروع کی۔ کبھی وہ اس کے دل کے مقام پر دائرے بناتی تو کبھی اس کے شرٹ کے کھلے ہوئے بٹنوں کے گرد لکیریں کھینچتی۔ ارمغان نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا اور اپنا ہاتھ عائشہ کے سر پہ رکھ کر اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ اب تو یقین آ گیا نا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی؟ عائشہ نے بہت دھیمی اور رومانوی سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں اب بھی اس کے سینے پر اپنی شرارتیں جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ارمغان نے مزید خود سے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، تمہاری یہ انگلیاں میرے سینے پر نہیں، براہ راست میری روح پر چل رہی ہیں عائشہ۔ میرا یقین تو کبھی بھی تم سے ٹوٹا ہی نہیں تھا، بس میرا خود پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے جب میں تمہاری جوانی اور اپنی ڈھلتی عمر کا فرق دیکھتا ہوں۔ عائشہ نے ایک دم اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور شرارت سے اس کی تھوڑی پر انگلی ماری۔ ارمغان صاحب، یہ ڈھلتی عمر والی ڈرامے بازی تو اب آپ بند ہی کر دیں۔ جو جنون اور طاقت آج میں نے دیکھی ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی 20 سال کے چھوکرے ہیں۔ ارمغان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس کے سینے میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی جسے عائشہ نے شدت سے محسوس کیا۔ اچھا تو بیگم اب آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر کھینچا۔ عائشہ نے اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ دی۔ مذاق نہیں اڑا رہی، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ میرے ہیرو ہیں اور ہیرو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ارمغان نے اس کی انگلی چوم کر اپنے دانتوں تلے دبائی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ بالکل غائب تھا، صرف ایک گہرا سکون اور عائشہ کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب تم یوں میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ساری جنگیں میں جیت چکا ہوں۔ بس یہی ایک جگہ ہے جہاں ارمغان شاہ کو سکون ملتا ہے۔
ظائشہ نے مسکرا کر اپنی انگلیاں اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیں اور دوبارہ اس کی سینے پر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ اسے پتا تھا کہ ارمغان کا جنون اب ٹھنڈا پڑ کر خالص محبت میں بدل چکا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور پورے فلیٹ میں مکمل خاموشی تھی، سوائے ان دو وجودوں کی سانسوں کے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ظائشہ اب بھی ارمغان کے سینے سے کسی چھوٹے بچے کی طرح چمٹی ہوئی تھی، جیسے ذرا سا الگ ہونے پر اسے دنیا چھین لے گی۔ وہ اپنی پوروں سے ارمغان کے بازوؤں کے مسلز کو چھو رہی تھی اور پھر اپنا چہرہ اس کے گلے کے پاس لے آئی۔ ارمغان، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ مجھ سے کتنے سال بڑے ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو بے حد ریشمی اور سنجیدہ بنایا۔ ارمغان نے کچھ کہنا چاہا مگر ظائشہ نے اسے موقع نہ دیا اور اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میرے لیے آپ کی یہ عمر، آپ کا یہ روب اور آپ کی یہ سنجیدگی ہی سب سے بڑی کشش ہے۔ مجھے وہ لڑکے اچھے نہیں لگتے جنہیں زندگی کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ مجھے آپ کی اس شخصیت سے پیار ہے جس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ میرے لیے صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میرا غرور ہیں۔ ارمغان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ظائشہ اتنی گہرائی سے اس کے ڈر کو سمجھے گی۔ ظائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ دیکھیں، یہ دل کیسے صرف آپ کے نام پر دھڑکتا ہے۔ یہ کسی 20 سال کے لڑکے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف ارمغان شاہ کے لیے تڑپتا ہے، جو غصے میں بھی میری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ارمغان نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ظائشہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شرارت سے پھر سرگوشی کی۔ اور ویسے بھی یہ بزرگ میاں جب رومانٹک ہوتے ہیں تو کسی نوجوان کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور آپ کو اب بھی شک ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھوں گی؟ ارمغان کی دبی دبی ہنسی اس کے گلے میں گونجی۔ تمہاری زبان کبھی نہیں تھکتی نا ظائشہ؟ اس نے ظائشہ کے گال کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ تم نے آج میرا سارا ڈر ختم کر دیا ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ ظائشہ نے مسکرا کر اس کے گلے میں اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، جیسے وہ اسے یہ بتانا چاہتی ہو کہ چاہے جتنی راتیں گزر جائیں وہ اس کے سینے سے کبھی الگ نہیں ہوگی۔ ارمغان کو پہلی بار اپنی زندگی مکمل محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی بے رنگ دنیا میں ظائشہ نے محبت کے ایسے پکے رنگ بھر دیے ہیں جو کبھی نہیں اتریں گے۔ آج کی رات ختم نہیں ہونی چاہیے، ارمغان نے اس کے کان کے پاس انتہائی بولڈ اور دھیمی آواز میں کہا، اور ایک بار پھر ان کی محبت کی تپش اس ٹھنڈی رات کے سناٹے کو پگھلانے لگی۔ ظائشہ نے اپنا چہرہ ارمغان کے سینے کے بالکل درمیان میں رکھا اور وہیں اپنے گرم اور نرم لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ ارمغان، جو اس کے سکون کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موند چکا تھا، ظائشہ کے اس اچانک لمس پر تڑپ اٹھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اس کا سر تھوڑا سا اونچا کیا۔ کیا ہوا ظائشہ؟ اس نے بھاری اور رومانوی آواز میں پوچھا۔ ظائشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت بھر کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے لب اس کے سینے پر جما دیے۔ اس کی آواز میں ایک پیاری سی تھکن اور لاڈ تھا۔ ارمغان، اب ارمغان شاہ کی بیوی کو شدید بھوک لگ رہی ہے۔ آپ کی اس جنونی محبت نے میرا سارا اسٹیمنا ختم کر دیا ہے۔ ارمغان یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ سے ظائشہ کو اپنی جگہ برقرار رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اوہ، اچھا، تو میری بیگم کو اب خوراک کی ضرورت ہے، پر مجھے تو لگا تھا کہ میری محبت ہی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اس نے شرارت سے ظائشہ کی ناک کھینچی۔ ظائشہ نے اپنا چہرہ ہٹا کر اس کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا۔ محبت سے دل بھرتا ہے ارمغان صاحب، پیٹ نہیں، اور اوپر سے آپ نے مجھے صبح سے کچھ کھانے بھی نہیں دیا۔ پہلے کچن میں ہولی کھیلی اور پھر یہاں لا کر قید کر دیا۔ اب اگر مجھے جلدی سے کچھ اچھا سا نہ ملا تو میں آپ کا یہ مضبوط سینہ ہی چبا جاؤں گی۔
ارمغان نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر چھا گیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے محبت سے چمک رہی تھیں۔ اچھا، تو تم مجھے چبا جاؤ گی؟ ویسے یہ آئیڈیا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ابھی میں تمہیں کچھ کھلانے کا انتظام کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم واقعی مجھے کچا کھا جاؤ۔ اس نے زائشہ کے گال پر ایک گہرا بوسہ دیا اور بیڈ سے اٹھنے لگا، مگر زائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خود بنائیں گے؟ ارمغان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ارمغان شاہ صرف بزنس ڈیل ہی نہیں کرتا، اپنی بھوکی بیوی کے لیے کچھ اسپیشل آرڈر بھی کر سکتا ہے، اور اگر موڈ ہوا تو خود بھی کچھ بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہیں رہو گی، ہلنا بھی نہیں یہاں سے۔ زائشہ نے تکیہ اپنی گود میں رکھا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں یہی انتظار کرتی ہوں، جلدی آئیے گا ورنہ میں رونے لگوں گی کہ ارمغان مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ارمغان نے اسے ایک آخری بار وارننگ والے انداز میں دیکھا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زائشہ وہیں بکھری ہوئی چادروں کے درمیان ارمغان کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ سب سے خوبصورت اور مکمل لمحہ ہے۔ ارمغان جیسے ہی کچن میں پہنچا، زائشہ نے پیچھے سے آواز لگائی، ارمغان ذرا بات تو سنے۔ ارمغان پلٹا تو وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اب کیا حکم ہے؟ ارمغان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ زائشہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا، ارمغان شاہ صاحب، آپ کی بیگم کو آج اپنے شوہر کے ہاتھ کا بنا ہوا پاستا کھانا ہے، اور خبردار جو آپ نے باہر سے آرڈر کیا، ورنہ مجھے پتہ چل جائے گا۔ ارمغان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زائشہ، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے کچن کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ میں تمہارے لیے کائنات فتح کر سکتا ہوں، مگر یہ پاستا بنانا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ زائشہ نے بے شرمی سے کندھے اچکائے۔ تو سیکھیں نا، یوٹیوب کس لیے ہے؟ میں تو جا رہی ہوں اب شاور لینے، جب تک میں باہر آؤں خوشبو میرے کمرے تک پہنچ جانی چاہیے۔ ارمغان نے بے بسی سے سر پیٹا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ اناڑیوں کی طرح پیاز کاٹنے اور ساس ڈھونڈنے میں مگن ہو گیا۔ ادھر زائشہ شاور لے کر گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر ارمغان کی ہی ایک بڑی سی سفید شرٹ پہن کر دبے پاؤں کچن میں داخل ہوئی۔ ارمغان اس وقت چولہے کے سامنے کھڑا بڑی سنجیدگی سے پاستا ابال رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زائشہ نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اپنا گیلا چہرہ اس کی پیٹھ سے ٹکا دیا۔ ارمغان ایک دم سے اچھل پڑا۔ زائشہ، کیا کر رہی ہو؟ یہاں آگ جل رہی ہے، لگ جائے گی تمہیں۔ زائشہ نے اسے مزید کس کے پکڑ لیا اور شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ لگنے دیں آگ، ویسے بھی آپ کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ابھی بھی مکمل کہاں بجھی ہے۔ ارمغان نے گہرا سانس لیا اور چمچ وہیں چھوڑ کر اس کی طرف مڑا۔ زائشہ، تم مجھے کام نہیں کرنے دو گی؟ زائشہ نے اس کی شرٹ کے کالر سے کھیلتے ہوئے کہا، کام تو آپ کر رہے ہیں، میں تو بس اپنے شیف کی حوصلہ افزائی کر رہی ہوں۔ ویسے ارمغان، اس ایپرن میں آپ کتنے سیکسی لگ رہے ہیں، کاش میری فرینڈز آپ کو ایسے دیکھ سکتی۔ ارمغان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گیلے بالوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، تمہاری یہ شرارتیں کسی دن میرا پاستا بھی جلائیں گی اور میرا صبر بھی۔ زائشہ نے اس کے گال پر دانتوں سے ہلکا سا کاٹا اور ہنستے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ اوہ، تو ارمغان صاحب کا صبر جواب دے رہا ہے۔ اچھا، جلدی جلدی بنائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ارمغان کو چھیڑا اور کچن کاؤنٹر پر بیٹھ کر اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے ٹکرانے لگی۔ ارمغان کے لیے اب کوکنگ پر توجہ دینا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ زائشہ نے کاؤنٹر پر بیٹھتے بیٹھتے ارمغان کی شرٹ کا بٹن انگلی سے گھمایا اور اچانک ایک معصوم سا چہرہ بنا کر پوچھا، ارمغان، ویسے آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کتنے بچے چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں ایک چھوٹی سی زائشہ ہونی چاہیے جو بالکل میری طرح آپ کا دماغ کھائے۔
ارمغان نے پاستا ساس میں چمچ ہلاتے ہوئے گہری اور شرارت بھری سانس لی، پھر ایک دم چولہا بند کیا اور ذائشہ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے کاؤنٹر پر ہی محصور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی بولڈ چمک واپس آ چکی تھی۔ بچوں کا ارادہ ہے؟ اس نے ذائشہ کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر پوچھا کہ ان کی سانسیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ ذائشہ نے تھوڑا سا شرما کر مگر ڈھٹائی سے جواب دیا، ہاں نا، آخر کب تک ہم اکیلے اس بڑے سے گھر میں ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے؟ ارمغان نے ایک دلکش اور بے باک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لینے سے پہلے سرگوشی کی، اگر تمہارا ارادہ پکا ہے ذائشہ بیگم تو پھر ابھی سے تیاری پکڑ لو، بس 2-3 بار اور مجھے اپنے اتنے قریب آنے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکٹھے 3-4 بچوں کا باپ بن کر ہی دم لوں گا۔ میرا اسٹیمنا تو تم دیکھ ہی چکی ہو، کہو تو ابھی اگلی قسط شروع کریں؟ ذائشہ کا چہرہ ارمغان کے اس بے ساختہ اور بولڈ جواب پر تمتما اٹھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ارمغان کے سینے پہ ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ توبہ ہے ارمغان، آپ تو بڑے ہی وہ نکلے، میں یہاں فیوچر پلاننگ کر رہی ہوں اور آپ کو اپنی پڑی ہے۔ ارمغان نے دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کان کے پاس دبی آواز میں کہا، فیوچر ایکشن سے بنتا ہے ذائشہ، صرف پلاننگ سے نہیں۔ اب یہ پاستا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میرا موڈ گرم، بتاؤ پہلے کیا ختم کرنا ہے؟ ذائشہ نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر شرارت سے کہا، پہلے پاستا، کیونکہ 3-4 بچوں کو پالنے کے لیے مجھے بھی تو انرجی کی ضرورت پڑے گی۔ ارمغان نے ایک بھرپور قہقہا لگایا اور اسے وہیں کاؤنٹر سے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے کر چلا گیا، جبکہ اس کے ہاتھ اب بھی ذائشہ کی کمر پر اپنا پورا حق جتا رہے تھے۔ ارمغان اور ذائشہ ابھی ٹیبل پر بیٹھے ایک ہی پلیٹ سے پاستا کھا رہے تھے اور ذائشہ ارمغان کو زبردستی مرچوں والا نوالا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گھر کی بیل بجی۔ ارمغان نے ماتھے پر بل ڈال کر گھڑی دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 25-26 سال کا لمبا تڑنگا ماڈرن حلیہ والا لڑکا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں بڑا سا گلدستہ اور چہرے پر بڑی فلمی مسکراہٹ تھی۔ سرپرائز! ارمغان بھائی کیسے ہیں آپ؟ لڑکے نے ارمغان کو بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ زاویار تھا، ارمغان کا کزن جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ ارمغان نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا۔ زاویار، تم یہاں اس وقت؟ زاویار اندر داخل ہوتے ہی کچن کی طرف لپکا، جہاں ذائشہ ابھی تک ارمغان کی بڑی سی شرٹ پہنے گیلے بالوں کے ساتھ بیٹھی پاستا چبا رہی تھی۔ زاویار اسے دیکھتے ہی رک گیا اور آنکھیں پھاڑ کر بولا، او مائی گاڈ ارمغان بھائی، یہ اتنی پیاری بچی کون ہے؟ کیا آپ نے کوئی نئی سیکرٹری رکھی ہے جو گھر پر سروس دے رہی ہے؟ ارمغان کا چہرہ ایک دم غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے لپک کر ذائشہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتے ہوئے زاویار کا کالر پیچھے سے پکڑا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے زاویار، اپنی زبان کو لگام دو، اس سے پہلے کہ میں اسے جڑ سے اکھاڑ دوں۔ زاویار نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بھابھی؟ ارمغان بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے، اتنی ینگ اور بیوٹیفل بھابھی اور آپ جیسا۔ خیر چھوڑیں، زاویار نے ذائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو بھابھی، میں زاویار، اس کھوسٹ آدمی کا سب سے پیارا کزن۔ ویسے ارمغان بھائی نے آپ کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ کیونکہ آپ اور یہ جوڑ کچھ بن نہیں رہا۔ ذائشہ جو پہلے تھوڑا سا گھبرائی تھی، اب زاویار کی باتوں پر ہنسی دبا رہی تھی۔ ارمغان نے زاویار کا ہاتھ جھٹک دیا اور ذائشہ کو گھور کر دیکھا جو اب کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ذائشہ، تم اندر جاؤ اور کپڑے بدلو، ارمغان نے حکم صادر کیا، مگر ذائشہ نے شرارت سے زاویار کو دیکھا۔ ارے نہیں ارمغان، زاویار صاحب تو بڑے دلچسپ ہیں، آپ بیٹھے نا زاویار، پاستا کھائیں گے؟ ارمغان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ زاویار کے سامنے صوفے پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھے ہو۔ زاویار مسلسل ذائشہ کی تعریف کر رہا تھا۔ بھابھی، آپ کی آنکھیں کتنی بولڈ ہیں، آپ کو تو ماڈلنگ کرنی چاہیے۔ ارمغان بھائی نے آپ کو اس فلیٹ میں چھپا کر رکھا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔
ارمغان نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ زاویار تم یہاں ٹھہرنے آئے ہو یا اپنی ہڈیاں توڑوانے؟ زائشہ نے ارمغان کی جلن دیکھ کر مزہ لیتے ہوئے ارمغان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ارے ارمغان اتنا غصہ کیوں؟ زاویار تو بس میری تعریف کر رہا ہے جو آپ کبھی نہیں کرتے۔ ارمغان نے زائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی اپنی طرف کھینچا اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تعریف زبان سے نہیں کرتا زاویار، عمل سے کرتا ہوں، اور وہ عمل سے بیڈ روم تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ تم اپنا پاستا کھاؤ اور شرافت سے گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے کزن ہو۔ زائشہ ارمغان کے اس حسد بھرے اور بولڈ جواب پر شرم سے لال ہو گئی، جبکہ زاویار شرارت سے ہنستے ہوئے بولا، اوہو، ارمغان بھائی تو بڑے پوزیسو نکلے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جا رہا ہوں، پر بھابھی کل ہم شاپنگ پر چلیں گے، ان بوڑھے میاں کو گھر پر ہی چھوڑ دیں گے۔ ارمغان نے غصے سے پاس پڑا کشن زاویار کی طرف اچھالا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارمغان نے زاویار کو تقریباً دھکے دے کر گیسٹ روم میں بند کیا اور خود طوفانی قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا، جہاں زائشہ ابھی تک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سنوار رہی تھی، اور اس کے لبوں پر زاویار کی باتوں کی وجہ سے ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ارمغان نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بڑا مزہ آ رہا تھا تمہیں اس کی باتیں سن کر؟ وہ تمہیں ماڈلنگ کے مشورے دے رہا تھا اور تم اس پر دانت نکال رہی تھی۔ ارمغان نے اس کے قریب آ کر اسے دیوار اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ اس کی آنکھیں حسد کی شدت سے دہک رہی تھیں۔ زائشہ نے شرارت سے ارمغان کی تنی ہوئی گردن پر انگلیاں پھیری۔ ارے تو وہ تعریف ہی تو کر رہا تھا، آپ تو ایسے جل بھن رہے ہیں جیسے میں سچ مچ ماڈلنگ کرنے کے لیے بھاگ گئی ہوں۔ ویسے ارمغان، حسد آپ پر بہت جچتا ہے۔ ارمغان نے ایک جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے ٹکا دیں اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ اس کی آواز میں ایک خطرناک حد تک بولڈ غراہٹ تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ حسد ہے؟ یہ جنون ہے زائشہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، چاہے وہ میرا کزن ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب اس دانت نکالنے کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم صرف ارمغان کی ملکیت ہو۔ زائشہ نے بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی سزا؟ کیا آپ مجھے مرغا بنائیں گے؟ ارمغان نے ایک گہری اور تپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لینے سے پہلے سرگوشی کی۔ نہیں بیگم، میں تمہیں اتنا تھکا دوں گا کہ کل صبح تم زاویار کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ قدم اٹھانا تو دور کی بات، تم بیڈ سے اتر بھی نہیں پاؤ گی۔ ارمغان نے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس کے لمس میں آج کے حسد کی وجہ سے ایک تشنا شدت تھی جو زائشہ کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ زائشہ کو احساس ہوا کہ ارمغان کا یہ جنونی پیار ہر بار اسے ایک نئی لذت سے آشنا کروا دیتا ہے، جہاں عمر کا فرق اور دنیا کی باتیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو بمشکل زائشہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا وجود ارمغان کی رات والی سزا کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی، اسے ارمغان کا مضبوط بازو اپنے کمر کے گرد محسوس ہوا، جسے اس نے دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ اتنی جلدی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ابھی تو صبح کے 8 بجے ہیں۔ ارمغان نے اپنی مندی ہوئی آنکھوں اور بوجھل آواز میں اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ زائشہ نے ایک سسکاری بھری۔ ارمغان، چھوڑے مجھے، وہ زاویار باہر انتظار کر رہا ہوگا، اور میں واقعی ہمت بھی نہیں کر پا رہی کہ بیڈ سے نیچے پاؤں بھی رکھوں۔ آپ تو بڑے ہی ظالم نکلے۔ ارمغان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں نے تو پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ تم شاپنگ پر جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب چپ چاپ لیٹی رہو، زاویار کو میں خود سنبھال لوں گا۔ ارمغان نے ایک سفید ٹی شرٹ پہنی اور تولیہ کندھے پر ڈال کر باہر نکلا۔ ناشتے کی میز پر زاویار پہلے سے ہی براجمان تھا اور بڑے شوق سے آملیٹ چبا رہا تھا۔ ارے ارمغان بھائی، بھابھی کہاں ہے؟
میں نے تو پوری لسٹ تیار کر لی ہے کہ آج ان کے ساتھ کہاں کہاں گھومنا ہے۔ ساویار نے ارمغان کو دیکھتے ہی جوش سے کہا۔ ارمغان نے بڑے اطمینان سے اپنی کرسی سنبھالی اور کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا، بھابھی تمہاری آج تو کہیں نہیں جا رہی، ان کی طبیعت تھوڑی نازک ہو گئی ہے تو آج وہ پورا دن آرام کریں گی، تم چاہو تو اکیلے جا کر اپنی شاپنگ مکمل کر لو۔ ساویار نے آنکھ مار کر شرارت سے پوچھا، طبیعت نازک ہو گئی ہے یا آپ نے کر دی ہے؟ بھائی آپ کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہ رات بھر آپ نے گیسٹ روم میں میری موجودگی کا بدلہ بھابھی سے لیا ہے۔ ارمغان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ساویار اپنی حد میں رہو ورنہ ناشتہ حلق میں پھنس جائے گا۔ تبھی زائشہ جو کسی طرح خود کو سنبھال کر باہر آ گئی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے کچن تک پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی زاویار ہنس پڑا۔ اوہو بھابھی آپ تو ایسے چل رہی ہیں جیسے ابھی کسی پہاڑ سے گر کر آئی ہوں۔ ارمغان بھائی آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اپنی اتنی معصوم بیوی پر تشدد کرتے ہوئے؟ زائشہ کا چہرہ شرم سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے غصے سے ارمغان کو دیکھا جو بڑے سکون سے اپنی کافی پی رہا تھا۔ زائشہ نے ارمغان کے برابر والی کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی میز کے نیچے سے ارمغان کی ٹانگ پر زور سے چٹکی کاٹی۔ ارمغان کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکاری نکلی۔ آہ زائشہ یہ کیا ہے؟ زائشہ نے معصومیت سے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا، زاویار صاحب آپ کے بھائی صرف دیکھنے میں بوڑھے اور سنجیدہ ہیں، اندر سے یہ کسی بھوکے شیر سے کم نہیں۔ آپ ہی بتائیں کیا کوئی اپنی بیوی کو ایسے تھکاتا ہے کہ وہ ناشتے کی میز تک بھی نہ پہنچ سکے؟ ارمغان نے زائشہ کا ہاتھ میز کے نیچے سے پکڑ کر اسے زور سے دبایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں ساویار کے سامنے ہی اٹھا کر تمہیں دوبارہ کمرے میں لے جاؤں گا اور پھر تم 2 دن تک بیڈ سے نہیں اٹھ سکو گی۔ زائشہ نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی، جبکہ زاویار ان دونوں کی کیمسٹری اور ارمغان کے پزیزو انداز کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بھائی مان گیا آپ کو، آپ کا اولڈ اسکول رومانس تو بڑا ہی ہیوی نکلا۔ ارمغان نے ناشتے کے بعد زاویار کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور زائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا۔ زاویار یہ لو میری گاڑی کی چابیاں اور جو شاپنگ کرنی ہے کر لو، میں اور زائشہ ذرا ذاتی کام سے باہر جا رہے ہیں۔ زاویار نے شرارت سے چابیاں پکڑی اور آنکھ ماری۔ سمجھ گیا بھائی، پر بابی کا خیال رکھیے گا، پہلے ہی وہ بیچاری تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ارمغان نے اسے ایک کشن دے مارا اور زائشہ کو لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ ارمغان یہ کیا طریقہ ہے، میں ابھی تیار بھی نہیں ہوئی۔ زائشہ نے احتجاج کیا مگر ارمغان نے اسے دوبارہ دیوار سے لگا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے زائشہ، تم اس بڑی سی شرٹ میں اور ان بکھرے بالوں میں مجھے پاگل کر رہی ہو۔ مجھے زاویار کی نظریں تمہارے چہرے پر 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہے۔ زائشہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ہنسی دبا کر کہا، ارمغان آپ تو بچے بن گئے ہیں، وہ آپ کا کزن ہے، کوئی دشمن نہیں۔ ارمغان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اتنی سخت کی کہ زائشہ کا سانس رکنے لگا۔ اس کی آواز میں وہی بولڈ اور جنونی لہجہ واپس آ گیا تھا۔ جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے زائشہ، اب ہم کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے زاویار کو گاڑی بھی اس لیے دی تاکہ وہ گھر سے باہر رہے اور میں تمہیں جی بھر کر بتا سکوں کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں زائشہ کو اٹھا کر بیڈ پر پٹخا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ارمغان ابھی تو ناشتہ کیا تھا، اب پھر؟ زائشہ نے شرارت سے اس کے گال کو چھوا۔ ارمغان نے اس کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ ناشتہ پیٹ کے لیے تھا بیگم، یہ روح کی غذا ہے، اور آج میں تمہیں وہ تشدد دکھاؤں گا جس کا ذکر زاویار کر رہا تھا۔ اس نے زائشہ کی شرٹ کے اوپری والے بٹن کو اپنے دانتوں سے کھولا اور اس کی سفید رنگت پر اپنے لبوں کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ زائشہ کی ہنسی اب سسکیوں میں بدلنے لگی تھی۔ ارمان کا بے باک لمس اسے ایک بار پھر اسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان حائل ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں بیڈ روم کے باہر کی دنیا خاموش ہو گئی، صرف ان دونوں کی تپتی ہوئی سانسیں اور ارمغان کے پیار کی شدت تھی جو زائشہ کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔
ارمغان نے اسے جتایا کہ چاہے کوئی بھی آ جائے، عائشہ کے جسم اور روح پر صرف ارمغان شاہ کا نام لکھا ہے۔ چند ماہ بعد فلیٹ کی فضا پہلے سے زیادہ خوشگوار اور رنگین ہو چکی تھی۔ زاویار واپس جا چکا تھا، مگر ارمغان کا جنون اور عائشہ کی شرارتیں پہلے کی طرح برقرار تھیں۔ ایک خوبصورت شام ارمغان کام سے واپس آیا تو پورا گھر موم بتیوں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ عائشہ سفید رنگ کی خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس، اپنے بالوں میں موگرے کا گجرا سجائے کسی خواب کی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ ارمغان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج یہ سب کس لیے عائشہ؟ کیا پھر سے میرا کوئی امتحان لینے کا ارادہ ہے؟ ارمغان نے اس کے کان کے پاس بوجھل آواز میں سرگوشی کی۔ عائشہ نے شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا۔ ارمغان، آپ کو یاد ہے آپ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ اکٹھے 3-4 بچوں کے باپ بننا چاہتے ہیں؟ ارمغان کے وجود میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے عائشہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ عائشہ، کیا یہ سچ ہے؟ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں ارمغان، ہمارا چھوٹا سا ارمغان آنے والا ہے جو بالکل آپ کی طرح پوزیسو اور ہینڈسم ہوگا۔ ارمغان نے ایک فاتحانہ نعرہ لگایا اور عائشہ کو اٹھا کر پورے کمرے میں گول گول گھمانے لگا۔ میں دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہوں عائشہ۔ تم نے میری بے رونق زندگی کو وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے عائشہ کو نیچے اتارا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا ڈر اور عمروں کے فرق کا احساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ارمغان کو یقین ہو گیا تھا کہ محبت عمروں کے فرق سے نہیں بلکہ روحوں کے ملاپ سے بنتی ہے۔ اس نے عائشہ کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس رات آسمان کے ستارے بھی ان کی مکمل اور سچی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ارمغان اور عائشہ کی زندگی اب ایک نئے اور خوبصورت سفر کی طرف گامزن تھی، جہاں صرف خوشیاں، شرارتیں اور بے انتہا جنون تھا۔ ارمغان نے اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا تو عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو ٹوٹ کر ارمغان کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ اس نے اپنا چہرہ ارمغان کے سینے پر ٹکایا اور پرانی یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ ارمغان، یاد ہے جب میرا آپ سے نکاح ہوا تھا؟ وہ وقت کتنا کربناک تھا نا؟ عائشہ کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ تھی۔ میرے بابا اسپتال کے اس بیڈ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے ایکسیڈنٹ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف میرے بابا نہیں بلکہ میرا کل اثاثہ تھے۔ اس آخری وقت میں انہوں نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھپایا تو میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا ارمغان شاہ ایک سندل اور سخت مزاج انسان ہے۔ میں آپ سے اتنا ڈرتی تھی کہ آپ کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بھی میری جان نکلتی تھی۔ ارمغان نے اس کے بالوں کو پیار سے چوما اور اسے مزید قریب کر لیا۔ عائشہ نے بات جاری رکھی، مگر آپ نے مجھے کبھی اپنی ملکیت سمجھ کر ڈرایا نہیں بلکہ آپ نے مجھے ایک بچے کی طرح پالا۔ میری ہر ضد مانی، میری نادانیوں کو سراہا اور جب جب میں روتی تھی تو آپ رات بھر مجھے اپنی باہوں میں لے کر بہلاتے تھے۔ ارمغان، آپ نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی سے ایک مکمل عورت بنا دیا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت بے پناہ پیار تھا۔ شکریہ ارمغان، مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے سنبھالنے کے لیے اور میرے بابا کے بعد مجھے وہ سایہ دینے کے لیے جس کے نیچے میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔ آپ نے مجھے صرف نام نہیں دیا بلکہ مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ ارمغان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اس نے عائشہ کے دونوں ہاتھ چوم کر اپنے دل پر رکھے۔ تمہارے بابا نے مجھے ایک امانت دی تھی عائشہ، اور میں نے صرف اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے بدلا ہے، میری بے رنگ زندگی میں قہقہے تم لائی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا جہاں اب اسے صرف سکون اور اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ رات کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور عائشہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس سفر میں ارمغان کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا اور اسی کے قدموں میں ختم ہوگا۔ ارمغان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹے رکھا جیسے وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب چاہے کوئی بھی طوفان آئے وہ اس کا حصار بن کر ہمیشہ کھڑا رہے گا۔